الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بدعت کی مذمت لیکچر نمبر 74 سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ صبح شام تمہیں آ لے گا، اور فرماتے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر دکھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، نمبر 1 توحید کی حمیت کی وجہ سے، آواز بلند ہو جاتی تاکہ لوگوں پر اس کا اثر ہو، وہ اللہ کی معرفت اور پہچان کی وجہ سے فطری طور پر اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ خطبہ دینے کا انداز، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے خطبات کیسے ہیں۔ میری شعور کی زندگی اسی میدان میں گزری اور گزر رہی ہے، اور بقیہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اسی میدان میں اللہ تعالی وقت لگوائے۔ میں نے اکثر خطباء کو دیکھا ہے، ہنسی اور مذاق، کھیل اور تماشا، جگتے باز، اللہ کے قرآن کی آیات کو کم سے کم پڑھنا، احادیث صحیحہ کو کم سے کم سنانا، سورے باندھنا، آواز کی کشش پر لوگوں کو جمع کرنا اور ایک کھیل تماشا بنا کر وقت گزاری اور اس وقت کی قیمت کو وصول کرنا۔ اکثر لوگوں کی خطبات جو خطبہ حضرات ہیں، اکثر کی کیفیت یہی ہے، نہ خود پر کوئی رقت طاری، نہ عوام پر کوئی اثر، عوام کا بھی مزاج یہ بنا دیا گیا ہے فلاں شخص کی تقریر بہت لچھے دار اور بہت لطیفوں والی بھری ہوئی، لوگ دور دراز سے سفر کر کر کچھ سانجا خطیب پنجابی میں جو کہتے ہیں، عید میلاد پر بھی حاضر، عرس اور میلے پر بھی حاضر، اہل حدیث کانفرنس پر بھی حاضر، فلسفہ شہادت حسین پر بھی حاضر، اور بھرمار، اور لوگوں کی اب یہ روٹین بنتی جا رہی ہے، اور لوگ بھی انتظامیہ بھی اس سنت سے ہٹ گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جو ہمارے صحابہ کی سنت تھی، جو اسلاف کی سنت تھی۔ عوام کی گیدرنگ کو دیکھ کر خطبہ دینا، عوام کم ہے، خطبہ مختصر۔ ہمارے سید خطبہ دے کر باہر نکلے تو ایک شخص سیڑھیوں سے چڑھ رہا تھا،
اس نے پوچھا کہ شاہ صاحب کا خطبہ ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ شاہ صاحب خود ہی تشریف لائے ہوئے تھے سیڑھیوں کے قریب، آہ بھر کر کہنے لگا بہت لمبا سفر کر کر آیا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے بیٹھو تمہیں خطبہ دیتا ہوں۔ پورا خطبہ شاہ صاحب نے دوبارہ ارشاد فرمایا۔ کسی نے پوچھا شاہ صاحب ایک آدمی کے لیے خطبہ؟ کہا ہزاروں کے مجمع میں جامع مسجد میں جو خطبہ دیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک بندے کو جو سمجھا رہا ہوں وہی خطبہ سنا رہا ہوں، اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود۔ کبھی خطیب ایسے ہوئے تھے لوگ انہیں دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اب تو ماڈل تیار ہو رہے، ڈوم اور مراسیوں کے ہاتھوں میں سٹیج دے دیا، سانجے خطیب ایک دوسرے کے سٹیجوں پر پہنچ رہے، اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، حدیث کے لفظ، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی، ایسا لگتا ہے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ آیا ہی آیا، اور فرماتے میں اور قیامت ان انگلیوں کا اشارہ کر کے اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ قیامت میرے بعد بس آئی ہی آئی۔ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا حشر کی سختیاں، جہنم کی چیخ و پکار، اما بعد، پھر فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اما بعد، بلا شبہ بہترین بات اللہ کی کتاب، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی۔ یہ دیکھیے بہترین بات اللہ کی کتاب۔ آج کے خطباء کی اکثریت کو دیکھیے، اشعار کی بھرمار ہوگی، اور لوگ بھی اش کریں گے، لوگ چٹوں پر لکھ کر بھیجتے ہیں کہ وہ جو گھڑا ہے مٹی کا وہ عورت کے ادھر پہلو پر چڑھ گیا، تو وہ والی کہانی سناؤ۔ لوگ لکھ کر بھیجتے ہیں فلاں باب بلے کے اشعار سناؤ۔ اشعار وہ جو کتاب و سنت کے پابند ہوں، جائز ہیں، لیکن اشعار سے بہتر اللہ کی کتاب، قرآن مقدس کی آیات۔ کبھی وقت تھا اور کبھی دور تھا، مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ تعالی اللہ کے قرآن کے کئی رکوع پڑھ جایا کرتے تھے ایک سانس میں، اور ایک مرتبہ میں اور ان کے ساتھ ایک جلسے میں تھا، کہنے لگے شاہ صاحب پہلی میں تقریر کر لوں، سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا ہم آپ سے استفادہ کریں گے، بعد میں آپ کر لینا، کہنے لگے۔ تو ہم نے ان کا سنا تو کسی نے چٹ بھیج دی کہ امین اکاڑوی سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگے مناظرہ، امین اکاڑوی کو آؤ ایک سانس میں دیکھتے ہیں قرآن کون کتنا زیادہ پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے حافظ۔ کبھی وقت تھا کہ حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی قرآن مقدس کی آیات پڑھتے ہی رہتے تھے، اور کبھی وقت تھا کہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی قرآن سے استدلال کر کے امت کی اصلاح کرتے تھے۔ اور آج افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر آج اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث اور اہل السنہ کہلوانے والے بھی
اس منہج سلف سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ جس کا ایمان کو قرآن تقویت نہ دے، نہ بڑھائے، اور اسے باب بلے شاہ کے اشعار اس کے ایمان کو تقویت دیں، اب ایمان کی آپ قیمت لگا لیں پھر کیا ہوگی۔ قرآن تو کہتا ہے جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا زندگی کا بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نماز، عبادات ہوں۔ دیکھیے اللہ کے پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی، زندگی کا کوئی شعبہ، رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، قضائے حاجت کے بھی آپ نے اصول فرمائے۔ بہترین طریقہ، اس سے بہتر طریقہ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ سب سے افضل ہیں پھر ان کا طریقہ بھی سب سے افضل۔ اب اس طریقے کے مقابلے میں اگر امام جعفر کو لے کر آؤ گے تب بھی بربادی ہے، امام ابو حنیفہ کو لے کر آؤ گے تب بھی بربادی ہے، 4 لے کر آؤ گے ائمہ اربعہ کو تب بھی بربادی ہے، 12 کو لے کر آؤ گے تب بھی بربادی ہے۔ کیوں؟ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ میرے پیغمبر کا طریقہ۔ اور آج امت محمدیہ اس طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہے، ہر ایک کا اپنا امام، اپنا لیڈر، اپنا پیر، اپنا درویش، اپنا بزرگ، اپنی سرکار، اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نیا کام، نکالا ہوا کام گمراہی۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ امام نسائی ان الفاظ کو لے کر آئے ہیں، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ ہر خطبے میں آپ ارشاد فرماتے تھے کہ بدترین کام کون سے ہیں جو خود نکالے گئے، یہ عید میلاد، یہ تیجا، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ ماتم، یہ دلدل، یہ عزاداری، یہ چہرے کو پیٹنا، یہ کپڑوں کو پھاڑنا، یہ تعزیہ نکالنا، یہ حلیم حسین کے 40واں کا 150 من کی دیگ 20 باورچی تیار کر رہے ہیں 10 محرم کو حلیم حسین کی، یہ سب نئے کام، نئے کام۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یہ ہر نیا کام جو ہے بدترین کام ہے۔ کیوں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، نہیں سکھایا، نہیں تعلیم دی، وہ اچھا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ بظاہر قرآن کی تلاوت، سورۃ یاسین کو قبر پر بیٹھ کر پڑھنا اور اپنے بابا کو بخشنا بظاہر تو بڑا عمدہ کام ہے۔ 40 قسم کے پھل جمع کر کے 40ویں پر مولویوں کا اجتماع کرنا بڑا عمدہ کام ہے، علماء کی خدمت ہے۔ اور بے وقوف مسلمان اس قرآن کو اپنی زندگی میں پڑھ، ان 40 پھلوں کو ماں باپ کی زندگی میں ان کے منہ میں لقمہ بنا۔ یہ مولویوں کو کھلانا اور طلباء کو اکٹھا کر کے قرآن بلٹی کروانا، یہ سب بدعات ہیں، یہ سب بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس امت کی اصلاح ویسے ہوگی جیسے ان سے پہلے لوگوں کی پہلے اصولوں پر ہوئی۔ وہ اصول کیا ہیں؟ کتاب اللہ۔ وہ اصول کیا ہے؟ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے تو وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر بدعت، یہ دیکھو جی، ہم رب کو کہیں گے ہم نے تو قرآن پڑھا تھا، اور قرآن بھی بابے کی قبر پر جا کر پڑھا تھا،
طلباء کو جمع کر کے گھر میں بلا کر قرآن پڑھا تھا اور پھر ابا جی کو بخشوایا تھا۔ یہ کام اگر دین ہوتا تو خیر ہوتا، تو خیر کا کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلا گئے، بتلا گئے۔ یہ بعد کی ایجادات ہیں، اس لیے یہ بدعت ہے، اور بدعتی آدمی کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ صحیح مسلم 867، اور یہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ نسائی کی 1578۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات شروع کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ اب جس شخص نے بھی وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اسے دین سمجھ کر کرنا بدعت اور گمراہی ہے، گمراہی۔ اب کوئی بھی کام، کوئی نئی بات، کوئی نیا عمل، کوئی ایسا عمل جس کے بارے میں پیغمبر کا حکم نہیں، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، فہو رد۔ دونوں حدیثوں میں، صحیح مسلم میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی 2697 اور مسلم میں 1718، دو حدیثیں آئی۔ اب اپنی زندگی کی دین کی مصروفیات دیکھیے کہ میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں، فرض نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر سر پر رکھ کر کچھ پڑھتے رہتے ہیں، دل پر رکھ کر کچھ پڑھتے رہتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھیں چوم کر آنکھوں پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ محبت میں کرتے ہیں، دین سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ اب یہ محرم کا مہینہ ہے، اہل تشیع جو ہے روافض حضرت علی سے محبت کا اظہار ایسے کریں گے کہ کل ایک ذاکر کہہ رہا تھا، علی اللہ نہیں بلکہ اللہ کا بھی خالق ہے، علی نے اللہ کو پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جن لوگوں نے اللہ کی صفات کا مالک علی کو سمجھا، علی نے زندہ جلا دیا تھا ان کو۔ آپ کو اتنا غصہ اور قہر ان پر آیا کہ ایک انسان کو تم نے اللہ کی صفات کا مالک بنا رکھا ہے، آپ نے اس پارٹی کو زندہ ہی آگ میں جلا دیا تھا۔ تو کوئی بھی عمل گھر کے اندر اجتماعی دعا سے لے کر کہ فرض نماز پھر اجتماعی دعا، ہر نماز کے بعد دعا، قبر پر دعا، قبر سے 40 قدم پر گن کر وہاں مولوی نے پھر دعا، قبر پر آذان، پھر گھر میں پہنچ کر میت کے لیے ہر آنے والے دعائے خیر کرو جی، بابے کے لیے کرو جی، دادے کے لیے کرو جی، بابے کے لیے کرو جی، ساری امت کے لیے کرو۔ یہ سب بدعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا عمل، اب یہ محرم ہے تو محرم میں یہ مجالس، وہ ایک گورا آیا نا پاکستان میں، تو آیا، عجیب اتفاق تھا کہ پاکستان میں آیا تو محرم کا مہینہ تھا، اس نے روڈوں کو دیکھا بلاک، وہ دیکھا لوگ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، لہو لہان ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ان کے بڑے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوت ہو گئے تھے، آج شہید ہو گئے تھے 10 محرم کو۔ کہا ان کو آج پتہ لگا ہے؟ دیکھو عقل کی بات، کہا ان کو آج پتہ لگا ہے؟ کہ آج تو پتہ نہیں لگا، وہ تو بہت پہلے پتہ لگ گیا تھا۔ کہتے پھر آج یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ آج پتہ لگے تو بندہ روئے پیٹے، وہ بھی جتنی شریعت اجازت دے۔ کب ہے؟ نسل در نسل پیٹتے آ رہے ہیں۔ اصل میں ایسا کوئی بھی عمل، وہ ماتم ہو، وہ سروں کو پیٹنا، سروں میں مٹی ڈالنا، وہ یہ چھرے اور چاقو لے کر اپنے سروں پہ مارنا، پھر لہو لہان ہو جانا، پھر گھروں میں جا کر چارپائیاں الٹیاں کر دینا،
پھر ان زخموں پر وہ جو گھوڑا پالا ہوا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب، اس کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر ان زخموں پر ڈالنا، یہ سب نیا کام ہے، سب بدعتیں ہیں، سب دین کے ساتھ دشمنی ہے، دین کے اندر بدعت اور گمراہی یہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ ایسے ہی عید میلاد کے اندر 12 ربیع الاول عورتوں اور مردوں کا اختلاط، پھر وہ ڈیک بڑے بڑے لگا کر نوجوانوں کا ڈسکو ڈانس، پھر بیت اللہ اور گنبد خضرا بنا کر اس کا طواف، اور وہاں پر پیسے جمع کرنا اور پہاڑی اور غار حرا بنانا۔ یہ اگر کوئی دین ہوتا تو کائنات کے اندر سب سے زیادہ دین اور نبی سے محبت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کام ضرور کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہر وہ عمل، ہر وہ کام وہ دین سمجھ کر آپ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں یہ تیجا میں ویسے ہی کر رہا ہوں، دیکھو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ مولوی پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ بابے کو ثواب ملے گا، پھر وہ کرتا ہے بیچارہ۔ ادھر باپ مر گیا، ادھر سے اسے سب سے پہلے قرضہ اٹھانا پڑتا ہے کہ آنے والوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو ابا جی کا ولیمہ ہو رہا ہے جو کھانا کھلا رہے ہیں لوگ، گاؤں کے لوگ ہیں، اسی شہر کے لوگ ہیں، سب کو روٹی دی جا رہی۔ کیوں جی؟ شادی ہے، ایک تو باپ مر گیا ہے، اوپر سے کھانے چل رہے ہیں، قورمے چل رہے ہیں اور بکرے چل رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ان بدعات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس انی لکم فرۃ علی الحوض فإیایا لا یأتین احدکم فیذب عنی کما یذب البعیر الضال۔ لوگو، میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔ حوض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، اور حوض کوثر پر جس نے پانی پی لیا اسے پھر پیاس نہیں لگے گی۔ میرے پاس فرمایا تم میں سے کوئی اس طرح نہ آئے کہ اسے مجھ سے دور دھکیلا جا رہا ہو۔ سامنے حوض ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمائے، پوری جماعت آ رہی ہے اور اللہ کے فرشتے انہیں دھکے دے رہے ہیں، جس طرح بھٹکے ہوئے اونٹ کو دور دھکیلا جاتا ہے۔ میں پوچھوں گا فیما ھذا، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آ گئے ہیں جی سبز پگڑیوں والے اور سبز پیلی جوتیوں والے اور پیلے کرتوں والے، یہ آ گئے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 نعرے مارتے ہوئے آ رہے ہیں جی، اور فرشتوں نے گھیر لیا جی۔ چلو بھائی، کیوں بھائی؟ فیما ھذا، یہ کیوں کر رہے ہیں تم میرے ان پروانوں کے ساتھ؟ تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام شروع کر دیے تھے۔ دیکھو اس میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں، ورنہ وہ کیوں پوچھتے فیما ھذا، یہ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ پھر آپ کو بتلایا جا رہا ہے، آپ نہیں جانتے۔ انک لا تدری، انک بے شک آپ، لا تدری آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا نئے کام انہوں نے شروع کر رکھے تھے۔ دودھ جمع ہو رہا ہے، علی حجویری کے نام پر تقسیم ہوگا، داتا کی سبیل لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ کیا کوئی ایک بدعت ہے، کوئی ایک گمراہی ہے؟ پوری امت کی اکثریت ایسی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی ہے کہ اصل دین، اصل اسلام وہ بہت پیچھے چلا گیا، اور جو انہیں اصل اسلام کی دعوت دے کہ دیکھیے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں، رب کے فرشتے انہیں بتلا رہے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو بدعتیں کرتی تھی۔ اچھا جی، قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی گرنتھ تو نہیں پڑھ رہے۔ کھانا رکھ کر سورہ فاتحہ ہی پڑھی جا رہی ہے نا، چاروں کل ہی پڑھے جا رہے ہیں نا، قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت ہی کی جا رہی ہے نا، 40 مرتیجے پر قرآن کا درس ہی ہو رہا ہے نا، اس میں کیا حرج؟
اچھا قرآن پڑھنے میں بھی حرج ہے، قرآن پڑھنا بھی گناہ ہے؟ یہ دیکھو لوگوں کو اشتعال دلائیں گے، دیکھو یہ جو انہیں کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ وہابی، ادھر پکڑ لو۔ وہ پیر کے سامنے مرید لگا ہوا تھا، تو مرید نے اپنی کہانی سنا رہا تھا بیچارہ، اور ساتھ ٹانگیں بھی دبا رہا تھا، تو وہ پیر سو گیا۔ کافی دیر کے بعد پیر کی آنکھ کھلی، اس نے کہا ہاں بھائی ارسلان تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا پیر صاحب میں تو ساری کہانی سنا چکا ہوں۔ کہا میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے ٹانگیں چھوڑی اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا آپ کی آنکھ لگ گئی تھی؟ میری آنکھ کھل گئی۔ جو زندہ سامنے بیٹھا ہوا سو جائے نہیں سنتا، مرنے کے بعد کیسے قبر کے اندر سنے گا؟ بس فوراً کہنے لگا پکڑو بھابی ہو گیا، پکڑو بھابی ہو گیا، گستاخ ہو گیا۔ یہ ہے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں خبر، یہ بڑے بڑے نئے کام انہوں نے شروع کر دیے تھے کہ قبر والا سنتا ہے، قبر والا دیتا ہے، قبر والا آتا ہے، بابا جی جمعرات کو آتے ہیں، مولوی کے خواب میں آتے ہیں۔ اچھا جی شاہ صاحب جی، چودھری صاحب جی، خان صاحب جی، آپ کی والدہ ننگے پیر پھر رہی تھی، والدہ میری اور آئے مولوی کے خواب میں۔ کمال دیکھو بے غیرتی کی، والدہ میری آئے مولوی کے خواب میں، ننگے پیر تھی تو خان کے خواب میں آئے نا کہ بیٹا کوئی صدقہ کر، میں ننگے پیر ہوں، مجھے جوتیاں پہنچا۔ خان صاحب نے فٹافٹ جوتی کا جوڑا خصے والا تلہ کا بنوایا، مولوی کو پہنایا۔ اگلے دن کہتا مبارک ہو اماں جی نے جوتی پہنی ہوئی تھی، پہن رکھی ہے مولوی نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ ظلم کرتے ہیں یہ پیٹ کے پجاری، اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے امت کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے بدعات سے بچیے اور سنت پر عمل کیجیے۔ اللہ کریم کہ پیغمبر علیہ السلام جب انہیں یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا، تو پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں گا سحقن، اور ایک حدیث میں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، یہاں لفظ ہیں سحقن، دوری ہو۔ اللہ کے پیغمبر حوض کوثر سے اس کو فرشتے تو پہلے ہی دور کر رہے تھے، اب پیغمبر نے بھی کہہ دیا دوری۔ کس وجہ سے؟ دین کے اندر نئے کام کو ایجاد کرنے سے، بدعتیں جاری کرنے سے، بدعتین۔ اس لیے بدعتی کی مجلس میں بھی نہ بیٹھیے، بدعتی کی مجلس میں نہ بیٹھیے، ان کے قریب تک نہ پھٹکیے، وہ آپ کو بدعات میں۔ اور بدعتی کی توبہ کیوں نہیں ہوتی؟ ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اسے پتہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، وہ نادم بھی ہے اور خوف بھی کھاتا ہے میں توبہ کروں گا۔ ایک آدمی جو بدعتی ہے وہ توبہ نہیں کرتا، کیوں؟ کہ وہ ثواب سمجھ کر رہا ہے، نبی کی محبت میں کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں کر رہا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کی خاص کوئی رحمت ہو تو بدعتی مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بدعات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔